یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اللہ کا متلاشی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے فضل کا متلاشی ہے۔ جو اس سفر کا مسافر ہے نا، بس وہی اس منزل کو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے، اسے اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا۔ اب اللہ کی ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اف تک نہ کرنا، نہ گلا نہ شکوہ۔ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں تو آتی رہیں، آرا چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے، دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل خاموش رہنا، اللہ کی اس رضا پر راضی رہنا، اب بالکل بھی نہیں بولنا، کیونکہ اب بچہ پیار اور میٹھا گنا بیلنے سے گزرے گا ہی گزرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں مضبوطی سے پکڑنے سے انسان کو اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے سے انسان کو اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے؟ پہلی چیز زبان۔ زبان کے ذریعے سے ہی انسان کو تباہی نصیب ہوتی ہے، اور زبان کے ذریعے سے ہی انسان کو اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ ایک بار جو منہ سے نکل گیا، وعدہ کرو پورا کرو، اپنے عہد پر پورا اترو، جان جاتی ہے کیوں نہ چلی جائے، جو وعدہ کرو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جو اپنے مال کو خدا کی راہ پر خرچ کیا کرتا تھا، جو اپنے مال کو بھلائی کے لیے خرچ کیا کرتا تھا۔ اچانک اسے کوئی تکلیف ہوئی، وہ دنیا میں اپنی بیوی کو اور ایک بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے دل ہی دل میں کہا کہ کیوں نہ میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں پر میرا شوہر اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اب بھلائی کے کاموں میں اس کا شوہر مال خرچ کیا کرتا تھا، اس بیوی نے بھی بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ مال میں سے 200 دینار نکال کر ایک سائڈ پہ رکھ دی اپنے بچے کے لیے، جب میرا بچہ جوان ہوگا تو اسے میں 200 دینار دوں گی۔ باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ پر خرچ کر دی۔ بچہ آج چھوٹا کل بڑا۔ جب بچے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا ابا کون تھا، میرا باپ کون تھا؟ اس نے کہا، تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین لوگوں میں سے تھا، تیرا باپ عزت دار شخص تھا، وہ اپنے مال کو نیکی کی راہ پر خرچ کیا کرتا تھا۔ بچے نے کہا کہ میرے باپ کا بچا ہوا مال کہاں ہے؟ ماں نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کے مال کو صدقہ کر دیا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا، اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ بچے نے کہا، تو نے میرا مال خرچ کیوں کیا؟ تو نے میرا جو بچا کھچا مال تھا وہ صدقہ کیوں کیا؟ ماں نے کہا، میں نے تیرا مال صدقہ نہیں کیا، میں نے تو اپنے شوہر کا مال صدقہ کیا ہے، لہٰذا تیرے لیے میں نے 200 دینار الگ کر کے رکھ دیے تھے۔ اس نوجوان نے کہا، اماں جاؤ مجھے وہ 200 دینار اٹھا کر دو، میں ان 200 دیناروں کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کروں گا، اللہ کے فضل کا متلاشی بنوں گا۔ نوجوان وہ 200 دینار پکڑ کر گھر سے باہر نکلا، ماں سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکلا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جاتے جاتے راستے پر اس نے ایک برہنہ مردے کو دیکھا جو کفن کے بغیر زمین پر پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی تو حضرت انسان ہے، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی باپ کا لاڈلا ہوگا، گنہگار ہوگا، نیکوکار ہوگا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، پر انسان تو ہے نا۔ اس نے سوچا اللہ کے فضل کو پانے کے لیے اس سے افضل جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، یہاں پر مجھے دینار خرچ کرنے چاہیے۔ اب اس نوجوان نے کیا کیا؟ 100 دینار کا کفن خریدا، کفن خرید کر مردے کو کفن دیا، اس کے لیے قبر کھودی، اسے مٹی کے سپرد کر کے آگے چلا گیا۔ جاتے جاتے آگے اسے ایک شخص ملا، اس شخص نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
کہا مجھے نہ چھیڑو، مجھے نہ روکو، میں اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے نکلا ہوں، میں اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں تجھے ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں سے تجھے اللہ کا فضل بھی نصیب ہوگا اور ساتھ میں بہت زیادہ مال بھی نصیب ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ شہر کے فلاں کونے میں ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک عورت نے بلی پکڑ رکھی ہے، اس بلی کو وہاں سے خرید لینا، بلی کو خرید کر اسے ذبح کر دینا، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو آگ میں جلا کر راکھ بنا دینا، اس راکھ کو اکٹھی کر کے دوسرے شہر میں چلے جانا، وہاں ایک نیک دل بادشاہ رہتا ہے، سخی بادشاہ رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی بصارت زائل ہو چکی ہے، وہ نیک دل بادشاہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا ہے، وہاں جا کر بلی کی راکھ کا سرما اس کی آنکھوں میں ڈالنا، بطور سرما بلی کی راکھ اس کی آنکھوں پر ڈالنا، ڈالتے ہی ڈالتے اس اللہ والے بادشاہ کی آنکھیں کام کرنے لگ جائیں گی، وہ تجھے بہت زیادہ انعام دے گا۔ اس نوجوان نے ایسے ہی کیا، اسی جگہ پر پہنچا، 20 دینار کی اس نے وہ بلی خریدی، بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگا میں وہ حکیم ہوں جو تیری آنکھوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ پہلے اس حکیم کو اس وادی پر لے جاؤ جہاں بہت سارے حکیم مرے پڑے۔ جب یہ نوجوان وادی میں گیا تو اس نے بہت ساری لاشیں دیکھی، یہ وہ لاشیں تھیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بادشاہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر سکیں گے، انہوں نے سرما لگایا تھا۔ بادشاہ نے کہا تھا اگر تم نے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، نہیں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ وہ لاشیں پڑی، یہ دیکھنے کے باوجود بھی اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ہر حال میں سرما لگانا ہی لگانا ہے اور میرے اس سرمے کے اندر شفا ہے۔ خیر اس نوجوان نے جیسے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں سرما ڈالا، جیسے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں سرما ڈالا، اللہ کے کرم سے ایک بار پھر سے بادشاہ کی آنکھوں کی بصارت بحال ہو گئی، بادشاہ کی نظریں کام کرنے لگ گئیں، بادشاہ ایک بار پھر سے دنیا کے خوبصورت ترین مناظر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی دنیا کے منظر آنکھوں میں سمائے تو بادشاہ فوراً سجدے میں گر پڑا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نوجوان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اسی خوشی میں اپنی بیٹی کی تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد بھی تجھے دیتا ہوں۔ اس نوجوان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوگی، کافی عرصہ وہیں پر رہا۔ کافی عرصہ گزارنے کے بعد ایک دن نوجوان کو ماں کی یاد نے ستایا، ماں کی یاد نے ستایا۔ نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے میری ماں کی یاد ستا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ، اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، اپنے مال کو بھی لے جاؤ۔ یہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اور مال کو لے کر ماں کے شہر کی طرف جا ہی رہا تھا، اسی راستے سے گزر ہوا جہاں سے وہ شخص ملا تھا جس نے یہ راستہ دکھایا تھا، جس نے اسے بلی کا مشورہ دیا تھا، جس نے اسے راکھ بنانے کا، سرما بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا، ادباً احتراماً اس شخص کو ملا۔ اس شخص نے کہا اچھا تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کا فضل تمہیں مل جائے، اگر بادشاہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو میں آدھا مال تجھے دوں گا، آدھا مال اپنے پاس رکھوں گا، تو نے اسی زبان سے وعدہ کیا تھا نا؟ اس نوجوان نے کہا جی وعدہ کیا تھا اور میں آدھا مال تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان نے بادشاہ کے دیے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال اپنے پاس رکھا اور آدھا مال اس شخص کو دے دیا جس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس شخص نے کہا ایک چیز اور بھی رہتی ہے۔ نوجوان نے کہا کون سی چیز رہتی ہے جو میں تقسیم کروں؟ اس نے کہا تمہاری بیوی، بیوی کو بھی تقسیم کرو نا، تو نے وعدہ کیا تھا۔ نوجوان نے کہا بیوی کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اس نے کہا آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑا تیرے پاس اور ایک ٹکڑا میرے پاس۔ نوجوان نے کہا اچھا جاؤ پھر آرا لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا، آرا لے کر آیا۔ نوجوان نے اس آرے کو زبان سے نکلے عہد پر پورا اترتے ہوئے اس آرے کو بیوی کے سر پر رکھا، قبل اس کے کہ وہ بیوی کو کاٹ ڈالتا۔ اس شخص نے کہا رک جاؤ۔ نوجوان نے ابھی آرا نہیں چلایا تھا۔ اس شخص نے کہا نوجوان تجھے بہت بہت مبارک ہو، تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے انسانی روپ میں تیرے پاس بھیجا،
میں صرف یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ بلی کو لے لو، بلی کو خرید لو، اس کو ذبح کر دو، اس کی راکھ کا سرما بادشاہ کی آنکھوں میں ڈالو، تمہیں اتنا کچھ دیا جائے گا، تو مالا مال بن جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا فرشتے مجھے اتنا بتا دے کہ آخر میری کون سی خوبی تمہیں پسند آئی، میرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کو تیرا ایک ہی کام پسند آیا ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے مردہ شخص کے اوپر کپڑا ڈالا، ننگے مردے شخص کو تو نے کپڑے پہنایا، اسے دفن کیا۔ اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس نیکی کی جزا کے لیے تجھے اتنا کچھ مالا مال کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر ایک شخص کسی مردہ لاش کو ڈھانپے، کسی مردہ لاش پر کپڑا ڈالے، اللہ تعالیٰ اسے اس قدر عطا کرتا ہے کہ اسے مالا مال بنا دیتا ہے، اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جو زندہ لاش کو ڈھانپے، جو زندہ انسان کو کپڑا پہنائے، جو زندہ انسان کو کھانا کھلائے، جو زندہ انسان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ وہ مردہ لاش کو کپڑا پہنانے کی اتنی بڑی جزا ہے، تو زندہ لاش کو کپڑا پہنانے کی کتنی بڑی جزا ہوگی۔